تی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپ کے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس ڈاؤن لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔ تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف تو چاچی جان ہوتی ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی ضدی اور سربھری لڑکی ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان ہوتی ہے وہ تیمور کو کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمان اور زارا آپس میں ملتی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپ کے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس ڈاؤن لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔ تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف تو چاچی جان ہوتی ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی ضدی اور سربھری لڑکی ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان ہوتی ہے وہ تیمور کو کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمان اور زارا آپس میں ملتی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔
तैमूर अहद और ईमान जब छत पे मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला अहद से पूछती है कि तुम इससे छुपके क्यों मिल रहे हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो वो कहेगा कि हाँ, मुझे ये पसंद आ गई है और मैं अब इसके बारे में सीरियस होके सोचता हूँ। जो तैमूर होता है वो बिलाल को कहेगा कि तुम मेरा ऑफ़िस ढूँढ लो, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम अपना पोटेंशियल बाहर वेस्ट कर रहे हो। तभी जो बिलाल होता है वो कहता है कि आप मुझे कोई भी काम कह लें, मैं आपके किसी काम से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपका ऑफ़िस जॉइन नहीं कर सकता। मुझे किसी के अंडर काम करना हरगिज़ पसंद नहीं है। और मज़ीद वो ये भी बोलेगा कि मैं ग़ुलामी में नौकरी नहीं करना पसंद करता। तो तभी तैमूर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ तो चाची जान होती हैं, वो भी यही चाहती है कि बिलाल ऑफ़िस जॉइन ना करे और उसको इस बात का भी डर होता है कि अगर इसने ऑफ़िस जॉइन किया तो इसके पर पुर्ज़े निकल आएँगे और कल को ये अपने हिस्से की बात करेगा। जबकि दूसरी तरफ तैमूर की वालदा उसको समझाती है और कहती है कि कल इसने कहीं न कहीं तो अपने पर पुर्ज़े खोलने ही हैं, तो इसलिए हम इसे तैमूर के हवाले कर देते हैं ताकि तैमूर इसके पर ही काट दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब अपनी साजिश में कामयाब हो पाएँगे या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़िद्दी और सरफिरी लड़की है, ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ईमान होती है वो तैमूर को कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जब ईमान और ज़ारा आपस में मिलती हैं तो ईमान ज़ारा को कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तभी ज़ारा कहती है कि तुम अपनी एक्सपर्टीज़ किसी और पे आज़माओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो अहद होता है वो ज़ारा को कहता है कि तुमने ये क्या किया है? तुम ये सिर्फ़ तैमूर का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रही हो। तैमूर अहद और ईमान जब छत पे मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला अहद से पूछती है कि तुम इससे छुपके क्यों मिल रहे हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो वो कहेगा कि हाँ, मुझे ये पसंद आ गई है और मैं अब इसके बारे में सीरियस होके सोचता हूँ। जो तैमूर होता है वो बिलाल को कहेगा कि तुम मेरा ऑफ़िस ढूँढ लो, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम अपना पोटेंशियल बाहर वेस्ट कर रहे हो। तभी जो बिलाल होता है वो कहता है कि आप मुझे कोई भी काम कह लें, मैं आपके किसी काम से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपका ऑफ़िस जॉइन नहीं कर सकता। मुझे किसी के अंडर काम करना हरगिज़ पसंद नहीं है। और मज़ीद वो ये भी बोलेगा कि मैं ग़ुलामी में नौकरी नहीं करना पसंद करता। तो तभी तैमूर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ तो चाची जान होती हैं, वो भी यही चाहती है कि बिलाल ऑफ़िस जॉइन ना करे और उसको इस बात का भी डर होता है कि अगर इसने ऑफ़िस जॉइन किया तो इसके पर पुर्ज़े निकल आएँगे और कल को ये अपने हिस्से की बात करेगा। जबकि दूसरी तरफ तैमूर की वालदा उसको समझाती है और कहती है कि कल इसने कहीं न कहीं तो अपने पर पुर्ज़े खोलने ही हैं, तो इसलिए हम इसे तैमूर के हवाले कर देते हैं ताकि तैमूर इसके पर ही काट दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब अपनी साजिश में कामयाब हो पाएँगे या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़िद्दी और सरफिरी लड़की है, ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ईमान होती है वो तैमूर को कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जब ईमान और ज़ारा आपस में मिलती हैं तो ईमान ज़ारा को कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तभी ज़ारा कहती है कि तुम अपनी एक्सपर्टीज़ किसी और पे आज़माओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो अहद होता है वो ज़ारा को कहता है कि तुमने ये क्या किया है? तुम ये सिर्फ़ तैमूर का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रही हो।
तैमूर अहद और ईमान जब छत पे मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला अहद से पूछती है कि तुम इससे छुपके क्यों मिल रहे हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो वो कहेगा कि हाँ, मुझे ये पसंद आ गई है और मैं अब इसके बारे में सीरियस होके सोचता हूँ। जो तैमूर होता है वो बिलाल को कहेगा कि तुम मेरा ऑफ़िस ढूँढ लो, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम अपना पोटेंशियल बाहर वेस्ट कर रहे हो। तभी जो बिलाल होता है वो कहता है कि आप मुझे कोई भी काम कह लें, मैं आपके किसी काम से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपका ऑफ़िस जॉइन नहीं कर सकता। मुझे किसी के अंडर काम करना हरगिज़ पसंद नहीं है। और मज़ीद वो ये भी बोलेगा कि मैं ग़ुलामी में नौकरी नहीं करना पसंद करता। तो तभी तैमूर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ तो चाची जान होती हैं, वो भी यही चाहती है कि बिलाल ऑफ़िस जॉइन ना करे और उसको इस बात का भी डर होता है कि अगर इसने ऑफ़िस जॉइन किया तो इसके पर पुर्ज़े निकल आएँगे और कल को ये अपने हिस्से की बात करेगा। जबकि दूसरी तरफ तैमूर की वालदा उसको समझाती है और कहती है कि कल इसने कहीं न कहीं तो अपने पर पुर्ज़े खोलने ही हैं, तो इसलिए हम इसे तैमूर के हवाले कर देते हैं ताकि तैमूर इसके पर ही काट दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब अपनी साज़िश में कामयाब हो पाएँगे या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़िद्दी और सरफिरी लड़की है, ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ईमान होती है वो तैमूर को कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जब ईमान और ज़ारा आपस में मिलती हैं तो ईमान ज़ारा को कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तभी ज़ारा कहती है कि तुम अपनी एक्सपर्टीज़ किसी और पे आज़माओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो अहद होता है वो ज़ारा को कहता है कि तुमने ये क्या किया है? तुम ये सिर्फ़ तैमूर का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रही हो। तैमूर अहद और ईमान जब छत पे मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला अहद से पूछती है कि तुम इससे छुपके क्यों मिल रहे हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो वो कहेगा कि हाँ, मुझे ये पसंद आ गई है और मैं अब इसके बारे में सीरियस होके सोचता हूँ। जो तैमूर होता है वो बिलाल को कहेगा कि तुम मेरा ऑफ़िस ढूँढ लो, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम अपना पोटेंशियल बाहर वेस्ट कर रहे हो। तभी जो बिलाल होता है वो कहता है कि आप मुझे कोई भी काम कह लें, मैं आपके किसी काम से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपका ऑफ़िस जॉइन नहीं कर सकता। मुझे किसी के अंडर काम करना हरगिज़ पसंद नहीं है। और मज़ीद वो ये भी बोलेगा कि मैं ग़ुलामी में नौकरी नहीं करना पसंद करता। तो तभी तैमूर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ तो चाची जान होती हैं, वो भी यही चाहती है कि बिलाल ऑफ़िस जॉइन ना करे और उसको इस बात का भी डर होता है कि अगर इसने ऑफ़िस जॉइन किया तो इसके पर पुर्ज़े निकल आएँगे और कल को ये अपने हिस्से की बात करेगा। जबकि दूसरी तरफ तैमूर की वालदा उसको समझाती है और कहती है कि कल इसने कहीं न कहीं तो अपने पर पुर्ज़े खोलने ही हैं, तो इसलिए हम इसे तैमूर के हवाले कर देते हैं ताकि तैमूर इसके पर ही काट दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब अपनी साज़िश में कामयाब हो पाएँगे या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़िद्दी और सरफिरी लड़की है, ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ईमान होती है वो तैमूर को कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जब ईमान और ज़ारा आपस में मिलती हैं तो ईमान ज़ारा को कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तभी ज़ारा कहती है कि तुम अपनी एक्सपर्टीज़ किसी और पे आज़माओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो अहद होता है वो ज़ारा को कहता है कि तुमने ये क्या किया है? तुम ये सिर्फ़ तैमूर का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रही हो। तैमूर अहद और ईमान जब छत पे मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला अहद से पूछती है कि तुम इससे छुपके क्यों मिल रहे हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो वो कहेगा कि हाँ, मुझे ये पसंद आ गई है और मैं अब इसके बारे में सीरियस होके सोचता हूँ।
جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس ڈھونڈ لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔ تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف تو چاچی جان ہوتی ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی ضدی اور سربھری لڑکی ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان ہوتی ہے وہ تیمور کو کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمان اور زارا آپس میں ملتی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپ کے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس ڈھونڈ لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔ تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف تو چاچی جان ہوتی ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی ضدی اور سربھری لڑکی ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان ہوتی ہے وہ تیمور کو کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمان اور زارا آپس میں ملتی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپ کے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس ڈھونڈ لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔
تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو چاچی جان ہوتی ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی ضدی اور سربھری لڑکی ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان ہوتی ہے وہ تیمور کو کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمان اور زارا آپس میں ملتی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے، تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپ کے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس جان لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔ تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو چاچی جان ہوتی ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی ضدی اور سربھری لڑکی ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان ہوتی ہے وہ تیمور کو کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمان اور زارا آپس میں ملتی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے، تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپ کے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس جان لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔ تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو چاچی جان ہوتی ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل
اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی ضدی اور سربھری لڑکی ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان ہوتی ہے وہ تیمور کو کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمان اور زارا آپس میں ملتی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے، تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپ کے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس ڈاؤن لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔ تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف تو چاچی جان ہوتی ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تیمور زارا کو کہتا ہے کہ ایمان بہت ہی ضدی اور سربھری لڑکی ہے، یہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان ہوتی ہے وہ تیمور کو کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایمان اور زارا آپس میں ملتی ہیں تو ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے، تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپ کے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس ڈاؤن لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا کہ میں غلامی میں نوکری نہیں کرنا پسند کرتا۔ تو تبھی تیمور یہ سن کے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف تو چاچی جان ہوتی ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بلال آفس جوائن نہ کرے، اور اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے آفس جوائن کیا تو اس کے پر پرزے نکل آئیں گے اور کل کو یہ اپنے حصے کی بات کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تیمور کی والدہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنے پر پرزے کھولنے ہی ہیں، تو اس لیے ہم اسے تیمور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تیمور اس کے پر ہی کاٹ دے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب اپنی سازش میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔
तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़िद्दी और सरफिरी लड़की है, ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ईमान होती है वो तैमूर को कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जब ईमान और ज़ारा आपस में मिलती हैं तो ईमान ज़ारा को कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तभी ज़ारा कहती है कि तुम अपनी एक्सपर्टीज़ किसी और पे आज़माओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो अहद होता है वो ज़ारा को कहता है कि तुमने ये क्या किया है? तुम ये सिर्फ़ तैमूर का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रही हो। तैमूर अहद और ईमान जब छत पे मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला अहद से पूछती है कि तुम इससे छुपके-छुपके क्यों मिल रहे हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो वो कहेगा कि हाँ, मुझे ये पसंद आ गई है और मैं अब इसके बारे में सीरियस होके सोचता हूँ। जो तैमूर होता है वो बिलाल को कहेगा कि तुम मेरा ऑफ़िस ढूँढ लो, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम अपना पोटेंशियल बाहर वेस्ट कर रहे हो। तभी जो बिलाल होता है वो कहता है कि आप मुझे कोई भी काम कह लें, मैं आपके किसी काम से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपका ऑफ़िस जॉइन नहीं कर सकता। मुझे किसी के अंडर काम करना हरगिज़ पसंद नहीं है। और मज़ीद वो ये भी बोलेगा कि मैं ग़ुलामी में नौकरी नहीं करना पसंद करता। तो तभी तैमूर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ तो चाची जान होती हैं, वो भी यही चाहती है कि बिलाल ऑफ़िस जॉइन ना करे और उसको इस बात का भी डर होता है कि अगर इसने ऑफ़िस जॉइन किया तो इसके पर पुर्ज़े निकल आएँगे और कल को ये अपने हिस्से की बात करेगा। जबकि दूसरी तरफ तैमूर की वालदा उसको समझाती है और कहती है कि कल इसने कहीं न कहीं तो अपने पर पुर्ज़े खोलने ही हैं, तो इसलिए हम इसे तैमूर के हवाले कर देते हैं ताकि तैमूर इसके पर ही काट दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब अपनी साजिश में कामयाब हो पाएँगे या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़िद्दी और सरफिरी लड़की है, ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ईमान होती है वो तैमूर को कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जब ईमान और ज़ारा आपस में मिलती हैं तो ईमान ज़ारा को कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तभी ज़ारा कहती है कि तुम अपनी एक्सपर्टीज़ किसी और पे आज़माओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो अहद होता है वो ज़ारा को कहता है कि तुमने ये क्या किया है? तुम ये सिर्फ़ तैमूर का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रही हो। तैमूर अहद और ईमान जब छत पे मिल रहे होते हैं तो उनको लैला देख लेती है। तभी लैला अहद से पूछती है कि तुम इससे छुपके-छुपके क्यों मिल रहे हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो वो कहेगा कि हाँ, मुझे ये पसंद आ गई है और मैं अब इसके बारे में सीरियस होके सोचता हूँ। जो तैमूर होता है वो बिलाल को कहेगा कि तुम मेरा ऑफ़िस ढूँढ लो, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम अपना पोटेंशियल बाहर वेस्ट कर रहे हो। तभी जो बिलाल होता है वो कहता है कि आप मुझे कोई भी काम कह लें, मैं आपके किसी काम से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपका ऑफ़िस जॉइन नहीं कर सकता। मुझे किसी के अंडर काम करना हरगिज़ पसंद नहीं है। और मज़ीद वो ये भी बोलेगा कि मैं ग़ुलामी में नौकरी नहीं करना पसंद करता। तो तभी तैमूर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ तो चाची जान होती हैं, वो भी यही चाहती है कि बिलाल ऑफ़िस जॉइन ना करे और उसको इस बात का भी डर होता है कि अगर इसने ऑफ़िस जॉइन किया तो इसके पर पुर्ज़े निकल आएँगे और कल को ये अपने हिस्से की बात करेगा। जबकि दूसरी तरफ तैमूर की वालदा उसको समझाती है और कहती है कि कल इसने कहीं न कहीं तो अपने पर पुर्ज़े खोलने ही हैं, तो इसलिए हम इसे तैमूर के हवाले कर देते हैं ताकि तैमूर इसके पर ही काट दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब अपनी साजिश में कामयाब हो पाएँगे या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर ज़ारा को कहता है कि ईमान बहुत ही ज़िद्दी और सरफिरी लड़की है, ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ईमान होती है वो तैमूर को कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जब ईमान और ज़ारा आपस में मिलती हैं तो
ایمان زارا کو کہتی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ تم اپنی ایکسپرٹیز کسی اور پہ آزماؤ، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ زارا کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم یہ صرف تیمور کا دل جیتنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ تیمور احد اور ایمان جب چھت پہ مل رہے ہوتے ہیں تو ان کو لیلا دیکھ لیتی ہے۔ تبھی لیلا احد سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے چھپکے چھپکے کیوں مل رہے ہو، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے یہ پسند آ گئی ہے اور میں اب اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچتا ہوں۔ جو تیمور ہوتا ہے وہ بلال کو کہے گا کہ تم میرا آفس ڈاؤن لو، کیونکہ تم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور تم اپنا پوٹینشیل باہر ویسٹ کر رہے ہو۔ تبھی جو بلال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کہہ لیں، میں آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کا آفس جوائن نہیں کر سکتا، مجھے کسی کے انڈر کام کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی بولے گا